بیان کرنے کے الفاظ ہیں، نہ ان کی بلندی کو سمجھنے والا ذہن ہے، نہ ان کے مقام اور مرتبے کو، نہ ان کی برتری کو دیکھنے والی آنکھ۔ اب یہ بات پہلے سے رہی، میرے عزیز دوستو، آج لوگ عاملوں کے چکر میں پڑ گئے۔ نیبو پیر کیا نام یہ تھا، اس کے بعد اور ذرا بڑا چپوترا، تاغیتوں پلیتوں کے چکر میں آج پڑھ کر بے شمار لوگ یہ عاملوں، یہ گنجڑوں کو، یہ شرابیوں کو پیر سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگرچہ پیر ہے آدم تو جوانی لانو منا، اگرچہ پیر ہے آدم بدل کے بیس آتے ہی ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم تو جوانی لانو منا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو مجھا۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پیر را ذات خدا را ایک ندی، پیر کو اللہ کی ذات سمجھو۔ اللہ سمجھنا ٹھیک ہے، اللہ کی ذات علیحدہ ہوتی ہے، اللہ کی خود اللہ کا وجود علیحدہ ہے۔ پیر را ذات خدا را ایک ندی، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید، اگرچہ پیر ہے آدم تو جواں ہے لاتو منا۔ یہ لاتو منا کیا ہے؟ وہم و گمان کے تجارت کرنے والے۔ یہ لاتو منا کیا ہے؟ اس دور میں دو بتوں کا نام لاتو منات تھا، کعبے میں رکھے ہوئے دو بتوں کا نام لاتو منات تھا، لیکن آج چلتے پھرتے لاتو منات، گھومتے پھرتے لاتو منات۔ ان کا سینہ پھاڑ دو، پھاڑ کے دیکھو، عرفان کا عین نہیں ملے گا، معرفت کا میم نہیں ملے گا، شریعت کا شین نہیں ملے گا، سینے میں بھی نہیں ملے گا، سر میں بھی نہیں ملے گا، لیکن چلتے پھرتے لاتو منا، نیبوؤں کی تجارت پر، کرنوں کی تجارت پر، لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پیر اللہ کی ذات۔ میں یہ طریقہ آپ کو بیان کر آپ کے سامنے بیان کر دوں، شاہ صاحب تو بالکل اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ پٹھان کی ذات، توجہ کرو، پٹھان کی ذات، یہ پٹھان کو پٹھان کی ذات نہیں بولتے۔ سیدوں کی ذات، یہ سید بیٹھا ہے تو اسے سیدوں کی ذات نہیں بولتے، کچھ سید بیٹھ گئے تو سیدوں کی ذات ہوتا ہے۔ مخلوق کی ذات، ایک ذات میں بہت سارے شیخوں کی ذات، بہت سارے شیخ جہاں جمع ہو جائے وہ ذات، یہودیوں کی ذات، عیسائیوں کی ذات۔ اس ذات لفظ کے کئی معنی ہیں، ذات لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی تعبیرات کیے جا سکتے ہیں ایک ایک لفظ کے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، میرے جد امجد ارشاد فرماتے ہیں، عارف کا کن کہنا، عارف کا بسم اللہ پڑھنا خدا کے کن کہنے کے برابر، عارف کا بسم اللہ کہہ دینا خدا کے کن کہنے کے برابر ہے۔ تو لفظ ذات، اور یہ روایت حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں، حضور غوث پاک، ہر عالم حضور غوث پاک کے دور کا جید عالم ایک لفظ کے ساتھ ساتھ معنی کرتا تھا، لیکن غوث اعظم کی محفل میں ہم بیٹھتے تو ایک لفظ کے 72 معنی فرماتے۔ سبحان اللہ۔ عارف، عالم کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی حقیقت کی، لفظ، ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کی منطق میں کیا حقیقت، اس کی صرف میں کیا حقیقت ہے، ایک لفظ کا مصدر کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔
ایک عارف جو ہوتا ہے لفظ کی حال کو عارف جو ہے لفظوں کا موجد ہوتا ہے، لفظوں کا مترجم عالم ہے۔ عارف ایک صوفی لفظوں کا موجد ہے۔ آج جسے ہم اردو زبان کہتے ہیں، نہیں بات ہے، اس اردو زبان کا پہلا لفظ غریب النواز کی زبان سے، اردو زبان کا پہلا لفظ کیا لفظ؟ اور حضرت نے گفتگو کرتے ہوئے ایک شعر بولا، اس کے دو لفظ فاعلاتن 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 فاعلہ، بیچ میں ایک مفعول تھا لفظ، یہ اردو سے شاعری میں کی زبان ہے۔ یہ فاعلاتن فاعلاتن فارسی میں بولے مفعول کی جگہ اور اس جو ہے نا، اور اس غریب النواز کی زبان سے ملا۔ اللہ نے اردو زبان میں اتنی برکت عطا کی، اتنی برکت عطا کی، آج بنگلور میں بولی جانے والی زبان اردو نہیں ہے، صرف اردو بنگلور میں نہیں بولی جا رہی ہے۔ اصل میں غریب النواز کی زبان سے دو لفظ اردو کے نکلے، اور اس، لیکن آتے آتے کیا ہوا، وہ زبان امیر خسرو تک آئی، امیر خسرو تک آئی تو ریختہ بن گئی، تب اردو نام نہیں تھا اس کا، ریختہ بن گئی۔ پھر لکھنؤ پہنچی تو گنگا جمنی تہذیب پٹل گئی، لکھنؤ اور دلی پہنچی، وہاں سے کھڑی بولی بن کر ساؤتھ انڈیا میں آئی، گلبرگہ شریف میں آئی، حیدرآباد میں آئی تو دکنی بولی بن گئی۔ اور اردو زبان کے پہلے مصنف حضرت خواجہ بندہ نواز جیسے دراز، اردو زبان کے پہلے شاعر نظامی بدری صاحب کرناٹک کے بندہ نواز اردو زبان کے پہلے مصنف، کرناٹک کے پہلے شاعر، اردو کے پہلے شاعر نظامی بدری صاحب، بعد ملا وجدی وغیرہ بڑے بڑے میر جانے جانا، ایسے بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے۔ ولی دکنی صاحب جب دلی پہنچے، اپنا دیوان لے کر دلی پہنچے اپنی شاعری کا، تو اس دور میں مغل ڈائناسٹی میں سلطنت مغلیہ میں فارسی زبان آفیشیل لینگویج تھی، اسی کو ادبی زبان سمجھا جاتا تھا، اسی میں شاعری ہوتی تھی، اسی میں شاعری ہوتی تھی۔ جب فارسی زبان کا، اردو زبان کا دیوان لے کے ولی دکنی دلی پہنچے، آپ نے چند اردو کے اشعار سنائے اور غزلیں سنائی وہاں دلی میں جا کر ولی دکنی صاحب نے، تو انہوں نے کہا اردو بھی کہیں شاعری کرنے والی زبان ہے، اللہ اکبر، اردو بھی کہیں شاعری کرنے والی زبان ہے۔ تو آپ نے، ولی دکنی نے پہلا اردو کا مشاعرہ پڑھا، ولی دکنی نے پہلا مشاعرہ پڑھا، اور جتنے بھی شروع میں اردو کا مصنف ولی کامل، اردو کا پہلا شاعر ولی کامل، اردو جس کی زبان سے نکلی وہ ولی کامل۔ آج اللہ نے اردو کو اتنی برکت دے دی، امریکہ میں اردو بولی جاتی ہے، انگلینڈ میں ویلس یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے لاڈلے جس زبان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس میں برکت ہے، جس شخص کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جس سے راضی ہو جاتے ہیں اس سے برکت ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں کہہ رہا تھا ہمارا چہرہ جو ہے، ہمارا چہرہ یہ انسان آئینہ رحمان ہے، رحمان کے لیے ہے انسان آئینہ، انسان کے لیے ہے رحمان، انسان کے لیے ہے رحمان آئینہ۔ سارے انبیاء کے سامنے سوال کیا جاتا تھا، آج آخری دن ہے، انشاءاللہ دیر تک محفل ہوگی، دیر تک ہوگی، سب کو بولنے کا موقع ملے گا، کچھ نئی نئی باتیں بھی اپنی جھولیوں میں حضرت کمبل کوٹ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے، حضرت غریب النواز کی اس مجلس سے لے کر جائیں۔
میں اکثر کہتا ہوں خود کی خاطر میں زمانے کے لیے زندہ ہوں، زندگی حق میں لٹانے کے لیے زندہ ہوں۔ لوگ بیزار ہیں سن سن کے پرانی باتیں، میں نئی بات سنانے کے لیے زندہ ہوں۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے تابع فرمان الہی ہوتا ہے۔ اللہ جس بات سے راضی ہوتا ہے وہی بات اللہ کا نبی کہتا ہے۔ اللہ جس بات کو کرانا چاہتا ہے وہی بات نبی کرتا ہے۔ اللہ جس کام کا کرانا چاہتا ہے وہی کام نبی کرتا ہے۔ اللہ کے حکم سے تھوڑا بچ بھی ہٹ کر کوئی نبی کچھ نہیں سکتا۔ لیکن میں حیرت میں پڑ گیا جیسے میں نے قرآن پڑھا، حضرت موسیٰ نے طور پر جانے کا قصد کیا۔ حضرت موسیٰ نے طور پر جانے کا قصد کیا۔ جانے کا قصد کر کے موسیٰ طور پر چلے گئے اور کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب اپنا چہرہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا اپنے جلووں کو، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی تمام نبیوں کے سردار نہیں مان لیتے، یوں تو ہر پیغمبر ہے، لیکن پیغمبر ان کے سردار نبی کو مانتے ہیں۔ کس لیے مانتے ہیں اس نقطے کو میں صاف کروں۔ اے میرے رب اپنا جلوہ دکھا، اپنا چہرہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا؟ اللہ کا نبی تابع فرمان ہوتا ہے، اللہ کا نبی اطاعت شعار ہوتا ہے، اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ یہاں اللہ بار بار فرماتا ہے اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ادھر موسیٰ کہہ رہا ہے مجھے دکھا۔ یہاں پر ایک دم ضد کا معاملہ ہو گیا۔ طور پہ جا کے موسیٰ ضد میں اڑے تھے تاکہ دیکھے تیرا جلوہ یا رب، گر پڑے ہو کہ بے ہوش موسیٰ جل گیا، طور سرما بنا۔ دکھانے کے لیے تیار تھے۔ اب کیا بات تھی اتنا ضد کرنا؟ اللہ اپنے جلوے کو دکھانا نہیں چاہتا، نہیں چاہنے کے باوجود بھی ضد کرنا کہ میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں، دکھا دکھا دکھا۔ میں دکھانے کے لیے تیار نہیں، وہ دیکھنے کے لیے تیار، ضد پر اڑا ہوا۔ تو کیا کیا جائے؟ نبی ضدی نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام علی نبینا سے لے کر اللہ کے رسول تک 1,24,000 انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء کرام کس چیز کو لے کر آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو منانے کے لیے آئے، اللہ کی وحدانیت کو منانے کے لیے آئے، اللہ کی ربوبیت کو منانے کے لیے آئے، شرک و بدعت، کفر کی تاریکیوں کو مٹا کر توحید کے اجالوں کو بسانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ جب اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، ان کی قوم میں، ان کی امت میں، ان کی قوم میں، بنی اسرائیل میں، موسیٰ جب توحید کا پروانہ سنانے لگے تو سارے لوگوں نے کہا اے موسیٰ تم خدا کو ایک منانا چاہتے ہو، خدا کی ربوبیت کو منانا چاہتے ہو، ہمیں شرک و کفر سے ہٹانا چاہتے ہو، معبودان باطلہ کی بندگی سے دور کرنا چاہتے ہو، اے موسیٰ ہم ضرور خدا کو ایک مان لیں گے، اے موسیٰ ہم خدا کی الہیت کو بھی مانیں گے، وحدانیت کو بھی مانیں گے، ہم خدا کو رب بھی مان لیں گے، رحمان بھی مانیں گے، رحیم بھی مانیں گے، واحد بھی مانیں گے، احد بھی مانیں گے۔ لیکن اے موسیٰ
جس کا کے بارے میں تم منانا چاہتے ہو، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے پہلے دیکھ کے آؤ، پہلے دیکھ کے آؤ اس کو۔ موسیٰ کو شوق پیدا ہو گیا، میں دیکھوں اور دیکھ کر اس کی یہ واجب الوجود کو بیان کروں۔ تو موسیٰ طور پر گئے، بار بار رب تعالیٰ اپنے جلووں کو آشکار کرنے سے گریز کر رہا ہے، موسیٰ سے کہہ رہا ہے لن ترانی، لیکن موسیٰ ضد پر کر گئے۔ ایک جلوے کی کرن، ایک جلوہ نور کی کرن اللہ تعالیٰ کی طور پر پڑی اور سارا طور جل کر سرما سرما ہو گیا۔ پھر موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دے شہادت میرے پیروں سے فرماتے ہیں معدن اسرار سروری مخزن ادوار حیدری حضور سیدنا امیر بادشاہ قادری واصل کے سرور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دے شہادت کہا لا الہ، دے شہادت کہا لا الہ، پر نہ دیکھا ہے ظالم بیچارہ۔ دے شہادت کہا لا الہ، پر نہ دیکھا ہے ظالم بیچارہ، دے رہا ہے تو جھوٹی گواہی جبکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کے پاس یہی بات ہوئی تھی، موسیٰ کے پاس یہی بات ہوئی تھی۔ موسیٰ طور سے واپس آئے، اپنی قوم میں کہنے لگے سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں میں، آیتوں میں کم پڑھ رہا ہوں، اس کی ترجمانی کرتا ہوا چلا جا رہا اس لیے کہ کافی وقت لگ جائے گا، گھنٹے 2 گھنٹے دیدار کا معاملہ ہے، دیدار بیان کرنے کے لیے صدیاں نہیں سما سکتی۔ تو حضرت موسیٰ واپس آئے، آ کر اپنی قوم سے کہنے لگے میں نے طور پر اللہ کو دیکھنے کی ضد کی، صرف اس کی ایک تجلی طور پر نازل ہوئی، موسیٰ بے ہوش ہو گیا اور طور جل گیا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، برابر ہے نا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، لن نؤمن لک، ہم اس پر اس خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار اس وقت تک نہیں جب تک کہ تیرے رب کو ہم نہ دیکھ لیں۔ ہمارے رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے نبی، سردار انبیاء، تاجدار انبیاء جب کائنات میں تشریف لائے تو آپ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب آپ نے بیان کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، تو رسول کائنات کے سامنے بھی وہی سوال کیا گیا تم جس خدا کی تعریف کرتے ہو کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ پہلے اس کو دیکھ کے پھر اس کی گواہی دو، ہم آپ کی گواہی کے مطابق گواہی دیں۔ تو رسول نے کوہ طور کی راہ اختیار نہ کی، ہمارے نبی نے کوہ طور کی راہ اختیار نہ کی، بلکہ آپ نے کہا میں نے ہی دیکھا ہے، اس کو